بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے۔ تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زار و قطار رو پڑتی ہیں۔ امام عالیہ مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ ملعون کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین، خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعنتیوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو لعنتیوں کا نشان عبرت نہ بناتا۔ ناظرین، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ قاتلان حسین ابن علی کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرت ناک انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جہاں پر آپ کو بالخصوص اس طرح کی اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط کیا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں گیا۔ لوگوں نے بتایا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کر دوں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حفم بن اسود نخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی کیونکہ اپنے غرور کی ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے اپنا آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کے حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا، اب کیوں دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن حکم خانہ نشین نہیں ہوا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئیں۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا اور کہا کہ باپ کا سر امام عالیہ مقام امام حسین کا بدلہ ہے، بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن
حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ناظرین، خلی بن یزیدہ وہ بدبخت انسان تھا جیسے نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار سقفی اپنے کوتوال کو ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کرنے کے لیے بھیجا اور لوگوں نے آ کر یزید کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹنی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، کیونکہ جس وقت سے خلی بن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ وہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ اس کے حکم سے یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شعرائے عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا۔ جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار سقفی وہاں کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ تبلیغ کے مطابق مسلم بن عبداللہ صحابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ کر مختار سقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر دل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار سقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو بھگا کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے اس پر شدید حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا۔ جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار سقفی کے سامنے ضربی کو لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے کسی کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ لکھا تھا، شمر دل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتے کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ وہ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے وہ شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عقیل عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اسے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار سقفی کے سپاہیوں کا ہے تو تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وار ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند آئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز میں نے اپنے دل میں کہا ہے شاید ریچھوں کی آواز ہوگی، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا کہ یہ ریچھ کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کے سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زیرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا۔
اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین، سابق تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتائے، جن میں عبداللہ بن اسد جہی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک مہاروی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار ثقفی کے پاس پہنچے۔ مختار ثقفی نے ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کرواؤ۔ ظالمو، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی بالکل نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں ہے، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی تک نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا دونوں ہاتھ کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنمی اور مہاروی کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل طائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ جب مختار ثقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا تھا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار ثقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی کے پاس ابھی پہنچا اور سفارش کرنے لگا اور وعدے کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا اے ابو ظرف، کیا آپ قاتلانہ حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا، تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار ثقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے آئے۔ ان کو لگا اگر حکیم کی سفارش مختار ثقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اس نے نشانہ عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے ننگا کر دیا، پھر کہا تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام زید بن رقات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا۔
اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہی ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ یزید بن رقات نے ان کے پیٹھ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رقات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار سقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہے تو اسے باہر لاؤ۔ کیونکہ ابھی جان باقی تھی، وہ زندہ تھا تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام عالیہ مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام اعزائے پہنچائی گئی۔ وہ 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکر میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا اور اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج کا جو ہاتھ آئے اس کو زندہ بالکل نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اس ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے وہ سر مختار سقفی کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار سقفی نے دارالمارات کو کوفہ کا راستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا۔ حسن مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔ مختار سقفی اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اہل کوفہ دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نہ ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور اس رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالمارات میں اسے بے دین کے قتل کیا اور ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، قاتلانہ امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قاتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔